فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم ریڈنگ کے پارٹ 17 پر پہنچ گئے ہیں۔ کتاب کے صفحہ 171 کو آدھا پڑھ لیا تھا پچھلی نشست میں، اور ہم نے آغاز کیا تھا ذکر امام ہشتم کے حوالے سے تفصیلات جاننے کا، اور ابھی کچھ باقی تھیں کہ وقت ہو گیا تھا تو ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی۔ آئیے جو کچھ رہ گیا تھا وہ اب اس نشست میں مکمل کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مواعظ امام علیہ السلام۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مقام نہایت وحشت ترین ہیں۔ ایک وہ دن کہ جس روز انسان شکم مادر سے دنیا میں آیا، ایک وہ دن جب دنیا سے سفر کرے گا، اور ایک وہ روز کہ جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ حق تعالیٰ نے ان 3 مقاموں پر حضرت یحییٰ ابن زکریہ اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو سلام پہنچایا ہے، اور فرمایا ہے، یہاں پر سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، کہ اور تم کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک مکان میں چلی گئی تھی۔ اور آئیے لکھا ہے اس کے بعد آگے کہ وہ پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم فرمایا ہے، اور 3 چیزوں کی اس کے ساتھ شرط لگا دی ہے۔ نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کی اس کے ساتھ شرط لگا دی، اگر زکوٰۃ ادا نہ ہو تو نماز بیکار ہو جائے گی، اور اپنی شکر گزاری کا حکم فرمایا، اور ماں باپ کی شکر گزاری کو لازم قرار دیا۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا شکر گزار نہیں تو خدا کا شکر گزار ہونا بیکار ہے۔ پروردگار عالم نے تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا، اور صلہ رحمی کو اس کے ساتھ لازم قرار دیا۔ اگر کوئی صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں سے سلوک اور محبت کرنا، یہاں پہ تے بے کاف لکھا ہے، بہتر سلوک اور محبت کرنا بجا نہ لائے تو تقوی بیکار ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل و دانش کی علامتوں میں سے ایک حلم اور کم گوئی ایک علامت ہے، اور کم گوئی در حقیقت ایک در ہے درہائے حکمت سے، جو باعث محبت اور اکثر خوبیوں کی رہنما بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کام میں سب سے اچھا معاون اور دوست عقل ہے، اور سب سے برا جہل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ یہ 5 خصلتیں اس میں نہ ہو جائیں۔ 1 کامل بخل، 2 لمبی امیدیں، 3 بہت زیادہ لالچ، 4 قطع رحمی، 5 دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اور دنیا کو اختیار کرنا۔
لکھا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آبا نے امیر المومنین علیہ السلام سے اور انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک بندہ خدا دوستی کر، اے بندے خدا دوستی کر صرف خدا کے واسطے اور دشمنی کر صرف خدا کے واسطے، جس نے ایسا کیا وہ ولی اللہ ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ صغیرہ میں قدم نہ رکھیو، کیونکہ یہ راہ ہے گناہ کبیرہ کی، اور خلاف رضائے الہی معمولی بات بھی نہ کرو، کیونکہ یہ مخالفت عظیم کی طرف لے جاتی ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگ جنت کے شوق میں اور دوزخ کے خوف سے اللہ سے نہیں ڈرتے تو بھی وہ لائق صد شکر گزاری ہے، اس لیے کہ پیدائش سے اب تک جتنے احسان اس اللہ نے فرمائے ہیں اور فرما رہا ہے، اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ انبیاء علیہ السلام و مرسلین علیہ السلام بھی اس خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو حق ہے شکر ادا کرنے کا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے اسباب زہر دادن، اسباب زہر دادن، دال الف دال نون، دال دونوں دال کے اوپر فتح ہے زبر۔ مامون رشید کے زہر دینے کے وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام جب شہر مرو پہنچے تو مامون نے طے کیا کہ ہفتے میں وہ 2 روز مظلوموں کی فریاد سنے۔ طریقہ یہ تھا کہ وہ امام علیہ السلام کو اپنے دائیں طرف بٹھا لیتا تھا۔ ایک روز ایک صوفی درویش پیش ہوا جس نے چوری کی تھی۔ مامون رشید نے اس کی طرف دیکھا، پیشانی پر سجدے کا نشان، جسم پر صوفیانہ لباس، بظاہر نیک صورت۔ مامون نے اس سے سوال کیا کہ بے شرم، ان نیک صفات کے ہوتے ہوئے برائی کی طرف کیوں مائل ہو؟ صوفی نے کہا، مجبوراً نہ قصداً، بلکہ تو نے میری حق تلفی کی جس کے باعث یہ فعل سرزد ہوا۔ خلیفہ مامون رشید نے کہا، مجھ پر تیرا کون سا حق تھا جس کو میں نے تلف کیا؟ صوفی نے کہا کہ خمس، جس میں غریب مسافر بھی شریک ہیں۔ چونکہ مجھے تو نے میرے حق سے محروم کر دیا، نوبت چوری تک پہنچی۔ مامون رشید نے کہا کہ میں تیرے اس عذر پر حد کو ترک نہیں کر سکتا اور حکم خدا کی بجا آوری ضرور کروں گا۔ صوفی نے کہا، پہلے حد خود اپنے اوپر جاری کر، پھر مجھ پر جاری کرنا۔ مامون رشید امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ آپ سمجھے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ میری حق تلفی کی گئی ہے اس لیے میں بھی دوسروں کی حق تلفی کرتا ہوں۔ مامون خلیفہ برہم ہوا اور صوفی سے بولا کہ خدا کی قسم میں تیرا ہاتھ ضرور قطع کروں گا۔ صوفی نے کہا، تو میرا ہاتھ کیسے قطع کر سکتا ہے حالانکہ تو میرا غلام ہے؟ مامون رشید نے کہا کہ میں تیرا غلام کیسے ہو گیا؟ صوفی نے کہا کہ تیرے باپ نے میری ماں کو مسلمانوں کے مال یعنی بیت المال سے خریدا تھا جس میں تمام مسلمان شریک تھے، ان میں سے ایک میں ہوں جس نے تجھے آزاد نہیں کیا۔ پہلے تو خود کو پاک کر، پھر دوسروں کو پاک کرنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ خدائے بزرگ و برتر نے قرآن میں فرمایا ہے۔ مامون رشید نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اس شخص کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا و آخرت دونوں پر قائم ہیں، دنیا و آخرت دونوں پر قائم ہیں، اس نے تجھ پر حجت تمام کر دی ہے۔ مامون نے اگرچہ صوفی کو رہا کر دیا مگر دل سے امام علیہ السلام کا دشمن اور زیادہ ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ازاں جملہ ایک سبب یہ بھی ہوا کہ مامون رشید نے یہ دیکھ کر میرے تمام درباری علماء سے آپ علم و فضل میں عظیم تر ہیں، امام علیہ السلام سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم بلحاظ علم و فضل آپ علیہ السلام خلافت کے حقدار ہیں، لیکن آپ اس منصب کو قبول فرمائیے، میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔
تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مامون، یہ بتلا کہ یہ خلافت اگر تیری ملکیت ہے اور خدا نے تجھے عطا کی ہے تو تجھے ہرگز یہ اختیار نہیں کہ تو اس کو خلاف مرضی خدا دوسرے کو دے دے، اور اگر یہ خلافت تیری ملکیت نہیں ہے تو تجھے اس کو دوسرے کو دینے کا کیا حق ہے؟ خلیفہ مامون نے کہا کہ یہ آپ کو ضرور منظور کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز اس کو بخوشی منظور نہیں کروں گا۔ اس طرف سے بے حد اصرار ہوا اور ادھر سے برابر انکار۔ جب مامون مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ اگر آپ اس خلافت کو منظور نہیں فرماتے تو ولی عہد بننا منظور کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا بخدا میرے پدر بزرگوار نے اپنے آبا سے اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے تجھ سے پہلے اٹھ جاؤں گا اس زہر سے جو مجھے دیا جائے گا، اور میں ہارون رشید کے پہلو میں دفن کیا جاؤں گا۔ مامون رشید رویا اور کہا کہ یہ کس کی مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچائے؟ میرا خیال ہے کہ آپ اس لیے منظور نہیں کر رہے تاکہ لوگ آپ کو زاہد جانیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان میں نہیں ہوں کہ ترک دنیا برائے حصول دنیا کروں، میں تیرے ان ارادوں سے بھی واقف ہوں جو آئندہ پیش آنے والے ہیں۔ مامون رشید نے کہا وہ میرے کون سے ارادے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خلافت دے کر یا ولی عہد بنا کر دنیا کو یہ بتانا اور دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے ترک دنیا طلب دنیا کی وجہ سے کی تھی، دیکھو اب ولی عہد بن کر خوش ہو گیا۔ مامون بگڑا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ بدظن ہی رہتے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے ولی عہدی قبول نہ کی تو میں قتل کرا دوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالوں، لیکن نوبت جب جبر کی آ پہنچی تو اس شرط پر ولی عہدی قبول کرتا ہوں کہ نظام حکومت میں کوئی دخل نہ دوں گا۔ مامون رشید اس پر راضی ہو گیا۔ لکھا ہے کہ کسی شخص نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام ولی عہدی پر کس طرح رضامند ہو گئے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میرے جد امیر المومنین علی علیہ السلام مجلس شورا میں شامل ہونے پر مجبور کیے گئے تھے۔ مورخین نے تحریر کیا ہے کہ روز جشن ولی عہدی مامون رشید نے حکم دیا کہ فوج کو 1 سال کی تنخواہ دے دی جائے اور ہر ایک عباسی، علوی، علماء، خطبہ، شعراء کو اس قدر انعامات تقسیم ہوئے کہ جو حساب و شمار سے باہر تھے، اور حکم دیا کہ تمام فوج جو اب تک سیاہ لباس میں ملبوس تھی سبز لباس پہنے، اور امام کے نام نامی کا سکہ رائج ہوا۔ آپ علیہ السلام کے نام کا خطبہ ممبروں پر شروع ہوا۔ مختلف ممالک کو آپ کی ولی عہدی کی اطلاع دی گئی۔ امام علیہ السلام نے یہ جشن کے سامان دیکھ کر اپنے ایک خاص آدمی سے فرمایا کہ یہ سب خوشیاں ان قریب نماز عید تک ختم ہونے والی ہیں۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، نماز عید۔ لکھا ہے کہ عید کے دن مامون رشید کچھ بیمار تھا۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں پیغام آیا کہ نماز عید آپ پڑھائیں تاکہ لوگوں پر آپ علیہ السلام کا فضل و مقام واضح ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے جواب بھیجا کہ ولی عہدی کے قبول کرتے وقت یہ طے پایا تھا کہ اس قسم کے سیاسی امور میں مجھے دخل نہ ہوگا، مگر مامون رشید کا اصرار حد سے بڑھا اور امام علیہ السلام کو مجبور کیا گیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ اس نماز کا نتیجہ کیا ہوگا، مگر بادشاہ کے اصرار سے اس شرط پر منظور کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نکلوں اور نماز کے لیے جاؤں۔ مامون نے منظور کیا اور حکم دیا کہ روز عید تمام علماء و عباد و حفاظ، عین بے الف دال عباد و حفاظ، ح فے الف زوئے فے پہ تشدید ہے، لشکر و سپاہ اور خاص و عام
سب نماز کے لیے امام علیہ السلام کی رکاب میں حاضر ہوں۔ جب صبح ہوئی تو امام علیہ السلام نے غسل فرمایا، سفید لباس زیب تن کیا، خوشبو لگائی اور سفید امامہ سر پر رکھا جس کے دونوں سرے دوش مبارک پر تھے، عصا ہاتھ میں لیا اور پا برہنہ میں لاؤ لشکر حشم و خدم خانہ اتھر سے باہر نکلے اور سر آسمان کی طرف بلند فرما کر بآواز بلند تکبیر کہی۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کی متابعت میں سب نے تکبیر کہی۔ معلوم ہوتا تھا کہ آسمان و پہاڑ در و دیوار سے صدائے تکبیر آ رہی ہے۔ جب مخلوق کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی، سوار اپنے گھوڑوں سے کود پڑے، سر برہنہ اور پا برہنہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے بصد ادب روتے پیٹتے امام علیہ السلام کے زیر قدم عقیدت کی آنکھیں بچھاتے روانہ ہوئے۔ یہ خبر مامون رشید تک پہنچی۔ مامون کے وزیر فضل ابن سہل نے مامون سے کہا کہ اگر امام رضا علیہ السلام اس طرح عید گاہ تک پہنچے تو مجھے یقین ہے کہ مخلوق اس قدر متاثر ہو جائے گی کہ ہمارا بچنا محال ہو جائے گا۔ مامون ڈرا، پیغام بھیجا کہ امام علیہ السلام کو اس گرمی میں تکلیف دینا نہیں چاہتا، آپ واپس آ جائیں، نماز جو پہلے پڑھاتا تھا وہی پڑھا دے گا۔ امام علیہ السلام نے نالین طلب کیں اور سوار ہو کر مراجعت فرمائی۔ بعد میں مامون رشید نے خود جا کر نماز پڑھائی۔ یہ اخبار اور خبر ولی عہدی امام علیہ السلام جب بغداد میں پہنچی تو عباسی نہایت برافروختہ ہوئے اور مامون رشید کے سخت خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے مامون کے چچا ابراہیم بن مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لوگوں نے ایک عرصے تک مامون رشید اور فضل بریکٹ میں لکھا ہے وزیر کے خوف سے اس خبر کو چھپایا، حتیٰ کہ امام علیہ السلام نے ایک روز یہ واقعہ مامون کو سنایا کہ تو جب اپنے وزیر فضل کو اور مجھے اپنے پاس سے جدا نہیں کر دیتا تیری حکومت کا قیام مشکل ہو گیا ہے۔ مامون رشید نے اس سلسلے میں کافی معلومات اور تحقیقات کی۔ جب اس خبر کی صداقت کا اس کو یقین ہو گیا تو کچھ روز بعد مامون نے فضل بریکٹ میں لکھا ہے فضل وزیر کو حمام میں ختم کرا دیا اور بغداد روانہ ہو گیا۔ راہ میں امام علیہ السلام کو زہر سے شہید کرا دیا اور خلافت بغداد پر قابض ہو گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ بات بعید از عقل ہے کہ مامون رشید امام علیہ السلام کی اس تعظیم و تکریم کے بعد ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا، لیکن اکثر مورخین اور علماء شیعہ اس پر متفق ہیں کہ مامون نے امام علیہ السلام کو زہر دیا۔ چنانچہ ابن بابویا نے کتاب عیون اخبار رضا کتاب میں احمد بن علی انصاری سے روایت کی ہے کہ میں نے ابو السلس بریکٹ میں لکھا ہے خادم خاص امام علیہ السلام ابو السلس سے سوال کیا کہ تو چونکہ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور تمام احوال سے واقف بھی تھا، بتلا کہ مامون کس طرح امام علیہ السلام کی اتنی عزت و توقیر اور احترام کے بعد قتل پر مائل ہو گیا۔ یہ سن کر ابو السلس نے کہا کہ مامون رشید امام علیہ السلام کی تعظیم اور محبت میں صرف اس لیے دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ سن کر ابو السلس نے کہا کہ مامون رشید امام علیہ السلام کی تعظیم اور محبت صرف اس لیے کرتا تھا کہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ امام علیہ السلام کو دنیا سے محبت ہے اور لوگوں کی نظر میں ان کا مقام گر جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ ولی عہدی کے باوجود وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتے اور لوگوں کا اعتقاد روزانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اس نے اطراف ملک
ہر ملت کے علماء کو بلوا کر امام علیہ السلام سے مباحثہ و مناظرہ کرایا، اور ہر عالم مجوسی، یہودی، نصرانی اور علماء اسلام امام کے مقابل اپنے اجر عین جیم رے اجر کا قائل ہو کر یہ کہنے لگا کہ واقعی امامت و خلافت کے قابل امام علیہ السلام ہی کی ذات ہے۔ یہ سن کر مامون رشید کے حسد اور عداوت میں اور اضافہ ہو گیا، اور اس کی سمجھ میں اب سوائے زہر کے اور کوئی بات نہیں آئی۔ آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عمار بن زید سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ مامون رشید ایک مرتبہ سخت بیمار ہوا، زندگی سے مایوس ہو گیا، تو امام علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ اب میرا وقت آخر ہے، آپ مجھ سے غافل نہ رہیں۔ امام نے فرمایا خاطر جمع رکھ، تیری عمر ابھی بہت باقی ہے، تو جب تک مجھے انگوروں میں زہر نہ دے دے گا مر نہیں سکتا، مجھے زمین خراساں میں تو ہی دفن کرائے گا۔ مامون نے کہا کہ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اس روز سے جس دن یہ گناہ عظیم مجھ سے سرزد ہو۔ امام نے فرمایا جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا۔ کشف الغمہ کتاب میں امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرد نیک خراسانی میرے پاس آیا اور بولا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو، تمہاری خاک میں میرا ایک حصہ مدفون ہوگا اور میری امانت تمہارے سپرد کی جائے گی تاکہ تم اس کی حفاظت کرو، دیکھو وہ تمہاری خاک میں پوشیدہ ہونے والا میرا گوشت ہے۔ امام علیہ السلام نے اس خراسانی کے جواب میں فرمایا کہ جو نبی یا امام حتیٰ کہ کسی عابد و زاہد کو خواب میں دیکھے وہ خواب سچا ہوتا ہے، کیونکہ کبھی شیطان انبیاء، اوصیاء، اولیاء کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور اے خراسانی وہ امانت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری خاک میں پوشیدہ کی جائے گی وہ میں ہوں۔ جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا بشرطے کہ صاحب عرفان ہو تو میں اور میرے آبا ائمہ طاہرین علیہم السلام اس کی روز قیامت شفاعت کریں گے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابو السلط امام علیہ السلام کے جو کہ خاص خادم تھے، ان سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ ہارون رشید کی قبر کے اطراف سے مٹی لاؤں۔ میں مٹی لے آیا، آپ علیہ السلام نے ہر ایک کو سونگا، ان میں سے ایک مٹی کے متعلق فرمایا کہ اس جگہ میں مدفون ہوں گا، یہ جگہ جب کھودی جائے گی تو قبر تیار نکلے گی۔ لکھا ہے کہ کل مامون رشید کے بلانے پر جاؤں گا، اگر وہاں سے سر پر ردا ڈالے ہوئے آؤں تو مجھ سے کوئی کلام نہ کرنا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور امام علیہ السلام ابھی مشغول عبادت ہی تھے کہ مامون کا غلام بلانے آیا۔ آپ علیہ السلام جب پہنچے تو مامون جو کہ خلیفہ ہے اس نے کھڑے ہو کر آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا، بڑے احترام سے اپنے قریب بٹھایا اور ایک طبق میں انار اور دوسرے میں انگور پیش کیے اور کہا کہ ایسے لذیذ انگور میں نے آج تک کھائے نہ دیکھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے انگور سے لذیذ نہیں ہو سکتے، تو مامون رشید نے ایک خوشہ انگور اٹھا کر پیش کیا۔ امام نے انکار فرمایا۔ مامون نے کہا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے بدظن ہی رہتے ہیں، یہ انگور تو آپ کو کھانے ہی پڑیں گے۔ امام علیہ السلام نے 2-3 دانے اٹھا کر کھا لیے اور فرمایا کہ بس کافی ہیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مامون نے پوچھا کہاں کو چلے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تو بھیج رہا ہے، یہ کہہ کر اور سر پر ردا ڈالے اور گھر کی طرف چل دیے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، فوراً بستر پر جا لیٹے۔ اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ ایک جوان خوبرو گویا کہ امام داخل خانہ ہوا۔ میں نے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ دروازہ بند تھا پھر کیسے مکان میں داخل ہوئے؟ تو جواب دیا کہ جو مدینے سے ایک دم یہاں لے آیا اس کو گھر میں لے آنا کیا مشکل ہے؟ میں نے پھر پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ فرمایا میں حجت اللہ محمد بن علی علیہ السلام ہوں۔
امام علی رضا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام علیہ السلام کی نظر جب فرزند ارجمند محمد بن علی علیہ السلام پر پڑی تو قریب بلا کر سینے سے لگایا اور تا دیر گفتگو فرماتے رہے۔ اسرار امامت کی تلقین ہوتی رہی۔ اس کے کچھ دیر بعد محمد بن علی علیہ السلام المعروف بامام محمد تقی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، ابو السلط تختہ غسل اور پانی مہیا کرو۔ میں باہر گیا اور دونوں چیزیں لے آیا۔ امام علیہ السلام نے امام علیہ السلام کو غسل دیا۔ بعد غسل و کفن و حنوط سے فارغ ہو کر فرمایا، تابوت لاؤ۔ میں نے کہا، کہاں سے لاؤں؟ فرمایا، باہر جا کر دیکھو۔ میں باہر گیا تو تابوت رکھا ہوا دیکھا۔ الغرض امام علیہ السلام نے امام علیہ السلام کو تابوت میں رکھا اور نماز جنازہ ادا کی۔ فوراً بعد تابوت نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں مامون رشید نہ آ جائے اور امام علیہ السلام کے متعلق نہ کچھ پوچھ گچھ کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ خاموش، تجھے معلوم نہیں کہ اگر پیغمبر مشرق میں ہو اور اس کا وسیع مغرب میں ہو تو پروردگار عالم دونوں کو آنے واحد میں جمع کرا دیتا ہے کہ اتنے میں تابوت اسی طرح آ گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے میت امام علیہ السلام کو تابوت سے برآمد کر کے اسی طرح بستر پر لٹا دیا، گویا ابھی غسل ہی نہیں ہوا ہو، اور پھر تابوت اور امام محمد تقی علیہ السلام نظر سے غائب ہو گئے۔ اتنے میں مامون رشید پریشان حال روتا پیٹتا رخساروں پر تماچے مارتا پہنچا اور امام کی قبر کے لیے حکم دیا، مگر امام علیہ السلام نے جس طرح ارشاد فرمایا تھا اسی جگہ قبر مکمل نکلی۔ مامون نے مجھ سے پوچھا کہ امام علیہ السلام نے میری بابت تجھ سے کیا کہا تھا، کیا کہا؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ کچھ نہیں۔ مامون کو یقین نہ آیا اور مجھے قید کر دیا۔ جب مجھے قید میں پڑے پڑے عرصہ گزر گیا تو تنگ آ کر میں نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی کہ بحق محمد وآل محمد مجھے اس قید سے نجات فرما۔ دعا قبول ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، ابو السلط قید سے گھبرا گیا، اور یہ کہہ کر میری زنجیریں اتار دی۔ قید خانے کا دروازہ کھول کر فرمایا، جا جہاں جانا چاہتا ہے، اب تجھے کوئی آزار نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ میں جب سے قید سے چھوٹا پھر مامون رشید کو نہ دیکھا نہ اس نے میری جستجو کی۔ اور اب آخری پیراگراف کہ بعد شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام شعراء نے مرثیے کہے جو اکثر ابن بابویہ نے کتاب عیون اخبار رضا میں تحریر فرمایا ہے، اور ان کثیر احادیث میں سے چند حدیثیں جو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین سے منقول ہیں۔ ایک حدیث خود امام علیہ السلام سے نقل ہے، اور وہ یہ کہ خراسان میں ایک مقام ہے جو مقام نزول ملائکہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تا روز قیامت اور لوگ اس کی زیارت کو قیامت تک آتے رہیں گے، اور وہ روضہ ریاض جنت سے ایک باغ ہے کہ جس نے میری زیارت کی گویا اس نے پیغمبر اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور میرے زائر کو خدا ثواب عطا کرے گا 1000 حج اور 1000 عمرے کا۔ میں اور میرے آبا اس کے شفیع ہوں گے، شین فے یہ عین، اس کے شفیع ہوں گے۔ اور پھر لکھا ہے اللہم ارزقنا زیارت آمین یا رب العالمین۔ یوں پیج 179 پر ہم نے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات پڑھ لی۔ پیج 180 پر ذکر امام نہم ہم نے پڑھنا ہے، لیکن اس 3-4-5 منٹ میں اس کو ہم مکمل نہیں کر پائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم پیج 179 پہ آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، اور پیج 180 کے اوپر ذکر امام نہم اگلی نشست میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔